بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو ایسے عجیب واقعات ہیں، عقل کو دنگ کر دیتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور بیوی کا رنگ سرخ ہے، جبکہ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا اور اس کا رنگ کالا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی نہیں، میری بیوی نے ضرور کسی سے بدکاری کی ہے، جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کریں۔ حضرت عمر نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاوند، بیوی اور اس کے بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیسے آنا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب بتانا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحات خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کر۔ ہر معاملے میں حقیقت جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صرف شک کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ انصاف اور سچائی کا راستہ اختیار کرے اور کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات اور حقیقتوں سے واقف ہے۔ انسان کو اپنے اعمال اور الفاظ کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کے بارے میں کیا حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ہوگی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کا میاں تو پہلی رات انتقال کر چکا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا وہ بچہ ضرور حرام کا ہے اور اس کے خاوند کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی رات مر چکا تھا، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگایا۔ وہ کہنے لگا، اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام میں پیش پیش وہی بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کسی طرح دنیا میں یہ مان لے کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں بلکہ اس عورت کی غلط کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کو ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتے چلتے یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ گواہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کے بھائی کا نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا،
اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے، جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ بچہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل تم اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لے کر آنا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچے آپس میں کھیلنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کا حکم سن کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہ سب بچے بڑی آسانی سے کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو کھیلنے، بیٹھنے، اٹھنے میں کوئی دقت نہیں، جبکہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو اٹھنے بیٹھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اس بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے یہ بوڑھے باپ کا ہی بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہے، وہ آسانی سے چلتے پھرتے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت بنائے۔ بچوں کی تربیت محض ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ان کی شخصیت، اخلاقیات اور ذہنی صلاحیتوں کو سنوارنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے لیے محبت، صبر اور مثبت رویے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے دوستانہ ماحول فراہم کریں تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنے احساسات اور مسائل کا اظہار کر سکیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ عملی نمونہ بننا ہے۔ بچے جو کچھ سنتے ہیں اس سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور والدین کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ اس لیے بچوں میں سچائی، احترام اور ہمدردی جیسے اوصاف پیدا کرنے کے لیے والدین کو خود اپنے کردار میں ان چیزوں کی جھلک دکھانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے جدید اور ڈیجیٹل دور میں بچوں کو نظم و ضبط، سوشل میڈیا کے متوازن استعمال اور منفی اثرات سے بچانا بھی تربیت کا اہم حصہ ہے۔ بچوں کو صرف تنقید یا ڈانٹ ڈپٹ کا نشان بنانے کی بجائے ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے اور ان کی ذہنی نشو کے لیے مثبت سرگرمیوں جیسے کہ کتابوں کے مطالعے اور کھیل کود کی ترغیب دینا بے حد ضروری ہے۔ ایک بہترین تربیت ہی بچے کو مستقبل میں ایک ذمہ دار، با اخلاق اور کامیاب انسان بناتی ہے جو معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت محض ان کی بنیادی ضروریات، خوراک، کپڑے اور تعلیم پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ان کی شخصیت، اخلاقیات اور ذہنی صلاحیتوں کو سنوارنے کا ایک مسلسل اور حساس عمل ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے لیے محبت، صبر اور مثبت رویے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی اور سخت احکامات مسلط کرنے کی بجائے گھر میں ایک دوستانہ اور محفوظ ماحول فراہم کریں تاکہ بچے بلا خوف و خطر اپنے احساسات، خیال اور مسائل کا اظہار کر سکیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر پائیدار طریقہ خود عملی نمونہ بننا ہے۔ بچے نصیحتوں سے زیادہ اپنے ارد گرد ماحول اور والدین کے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ بچے سچ بولیں، دوسروں کا احترام کریں، ہمدردی دکھائیں تو والدین کی سب سے پہلے اپنے الفاظ اور کردار میں ان خوبصورت اوصاف کی جھلک دکھانی ہوگی۔ آج کے ڈیجیٹل اور جدید دور میں بچوں کی تربیت کے چیلنجز ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ اسمارٹ فونز، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کی بے ہنگم معلومات سے بچوں کے ذہنوں کو محفوظ رکھنا اور انہیں ٹیکنالوجی کا متوازن استعمال سکھانا تربیت کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے۔ بچوں کو اسکرین سے دور رکھنے کا بہترین حل یہ ہے کہ انہیں متبادل مثبت سرگرمیوں جیسے کہ جسمانی کھیل کود، کتب بینی اور تخلیقی کاموں کی طرف راغب کیا جائے۔ اس کے ساتھ بچوں کو صرف غلطیوں پر تنقید یا ڈانٹ ڈپٹ کا نشان بنانے کی بجائے ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر کھل کر سراہیے، کیونکہ حوصلہ افزائی ان میں خود اعتمادی، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ان کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے کاموں اور فیصلوں کی آزادی دی جائے۔ جب بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے تو ان میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ جذباتی طور پر مضبوط بچہ ہی مستقبل کے مسائل کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتا ہے۔
والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی ناکامیوں پر اسے شرمندہ کرنے کی بجائے یہ سکھائے کہ ناکامی کا مطلب ہارنا نہیں بلکہ کچھ نیا سیکھنا ہے۔ بچے کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ والدین کا پیار اس کی کامیابی یا ناکامی سے مشروط نہیں بلکہ غیر مشروط ہے۔ تربیت کا حتمی مقصد ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو صرف تعلیمی یا مالی طور پر کامیاب نہ ہو بلکہ اخلاقی اور انسانی اعتبار سے بھی بہترین ہو۔ بچوں میں برداشت، دوسروں کے نظریات کا احترام اور معاف کرنے کی عادت ڈالنا ان کی باطنی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ ایک متوازن مثبت ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باعث فخر بنتا ہے بلکہ آگے چل کر معاشرے کا ایک ذمہ دار، پرامن، مفید شہری بنتا ہے۔ والدین کی طرف سے بچوں کو دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ ان کی بہترین تربیت، ان کے ساتھ گزارا گیا معیاری وقت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔